السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر ہے کسی بھی ملک میں، اور اگر آپ چاہتے ہیں یا آپ کے بچے چاہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھے، ناظرہ کے ساتھ حفظ کرے یا نورانی قاعدہ پڑھے، تو میں آپ کو آن لائن پڑھا سکتا ہوں، موبائل کے ذریعے بھی اور لیپ ٹاپ کے ذریعے بھی۔ اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ کی سہولت ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، موبائل پر بھی آپ مطلب ہے کہ میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ تو اس مقصد کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں میرے واٹس اپ نمبر پہ۔ میرا واٹس اپ نمبر ہے +923139603315۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے 1 مہینے کا کورس بنایا ہے تجوید القرآن کا۔ اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر ایک اور شارٹ کورس ہے جو کہ 1 ہفتے پر محیط ہے، اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ 1 ہفتہ بھی نہیں ہے تو کم از کم قرآن مجید کے تلفظ کو درست طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ تو کم از کم 2 گھنٹے ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ کے پاس 2 گھنٹے ہو تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور 2 گھنٹوں میں میں کوشش کروں گا کہ جو تجوید کے اہم ترین قواعد ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور جو مشکل الفاظ ہیں قرآن مجید میں تو وہ بھی آپ کو میں سمجھاؤں گا، تو آپ کو اس کے قابل بناؤں گا کہ انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو کم از کم درست تلفظ سے پڑھ سکیں گے۔ تو اس طرح آپ کم از کم قرآن مجید کے طالب علموں میں آپ کا نام شمار ہوگا۔ تو آپ ضرور کوشش کیجئے اور اس فانی زندگی میں 2 گھنٹے تو دیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ویلکم کروں گا۔ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں صفات لازمہ غیر متضادہ کی جو دوسری صفت ہے، اور وہ ہے صفت قلقلہ۔ تو قلقلہ کی معنی ہے یعنی حرکت دینا، جرک۔ جب ہم کسی چیز کو حرکت دیتے ہیں، یا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب ہم کسی گیند کو دیوار پہ پھینکتے ہیں اور واپس ہمارے طرف آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے یعنی ایک حرکت، ایک قلقلہ۔ تو اسی طرح جب ہم ان حروف کو ادا کرتے ہیں جن حروف میں یہ صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، تو اس میں آواز اس طرح حرکت کرتی ہے، اور یہ جو ہے یہ حروف 5 ہے جن کا مجموعہ ہے قطب جدن۔ تو ان میں یہ 5 حروف شامل ہے: قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو ان حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اور اس طرح کہ جب یہ حروف ساکن ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں صفت قلقلہ پائی جاتی ہے، ورنہ متحرک میں یہ صفت نہیں پائی جاتی۔ مثلا اگر ہم کہیں قال یقول، تو اس میں قلقلہ نہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ متحرک ہے، یعنی اس پہ زبر اور پیش ہے، یعنی اگر جن حروف پہ زبر زیر پیش ہو تو ان کو متحرک کہا جاتا ہے۔ تو متحرک کی صورت میں اگر یہ حروف ہو تو پھر ان میں صفت قلقلہ نہیں پائی جاتی، لیکن اگر یہ ساکن ہو تو پھر اس میں یہ صفت کما حقہ آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ اس طرح کہ ساکن ہو یا مشدد ہو، کیونکہ ساکن اور مشدد جو ہے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہے صفت ہے۔ تو آپ نے اگر یہ مشدد ہو یا ساکن ہو تو آپ نے ان حروف میں یہ صفت قلقلہ ادا کرنی چاہیے۔ مثلا دیکھیں نا، قاف کی مثال میں دیتا ہوں، حق، حق، دیکھیں نا، حق، حق، ق، یہ جو ہے یہ قلقلہ ہے، حق۔ تو حق یہ مشدد ہے، اگر آپ اس کو ساکن پڑھیں، مثلا عتیق، عتیق، اب یہ قاف جو ہے ساکن ہے تو اس میں صفت قلقلہ موجود ہے، آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ مثلا را میں صفت تقریر ہے لیکن اس سے ہم گریز کرتے ہیں، تکرار نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں جو قلقلہ ہے یہ آپ نے آبزرو کرنا ہے، یہ آپ نے جو ہے نا ادا کرنا ہے یہ قلقلہ۔ تو آپ اس طرح پڑھیں گے، حق، عتیق، یا اسی طرح محیط، 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 لہب،
لہب لہب، بہیج بہیج بہیج، حدید حدید۔ اب دیکھیں نا، اس میں دو دال ہے، دونوں حروف قلقلہ ہے، لیکن قلقلہ ہم اس دال میں نہیں کرتے بلکہ اس میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ متحرک ہے اور یہ ساکن ہے۔ اب اس میں کچھ غلطیاں ہم عام طور پہ کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم جب قاف کے جو مخرج ہے، ہمارے اردو سپیکرز اور پاکستان میں رہنے والے بسنے والے لوگ جو ہے، وہ حقیقت قاف کو اکثر کبھی کبھار کچھ لوگ کاف بولتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ کہیں یہ حقیقت ہے تو وہ کہیں یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، تو یہ قاف جو ہے ہم صحیح ادا نہیں کرتے، پھر اس طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت میں بھی قاف کو صحیح ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح جو یہ محیط طا جو ہے، تو طا یہ عربی لفظ ہے اور یہ اردو سپیکر بالکل ادا نہیں کرتے طا کی صورت میں، تو پھر یہ جو جب تلاوت کرتے ہیں تو پھر وہاں بھی طا کو تا سے تبدیل کرتے ہیں۔ اب طا کو مثلاً زیادہ تر لوگ کہتے ہیں محیط کے بجائے وہ کہتے ہیں محیط محیط، تو اب کیا کرتے ہیں، طا اور تا کا مخرج تو ایک ہے، طا دال تا، لیکن طا میں جو ہے صفت استعلاء اور اطباق ہے اور جہر ہے، جبکہ تا میں جو ہے صفت استفال اور انفتاح ہے اور حمز ہے۔ تو صفت استعلاء اطباق کی وجہ سے طا ہم پر پڑھتے ہیں، موٹا ہم پڑھتے ہیں، اور تا جو ہے ہم باریک پڑھتے ہیں، یعنی موٹا نہیں پڑھتے۔ اسی طرح تا میں ہم سے اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور طا میں جو ہے جہر ہے، اس کو ذرا ہم زور سے پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا، یہ طا اور تا جو ہے ان کی مخارج تو ایک ہے، لیکن صفات میں یہ مختلف ہے، اور پھر جو ہے طا میں قلقلہ ہے، تا میں قلقلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے ان تمام صفات کو ملحوظ خاطر رکھ کر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے۔ اگر آپ ان غلطیوں کا ازالہ نہیں کرتے تو یہ صفاتی لازمی ہے۔ اگر ان لازمی صفات کو آپ جو ہے نا نہیں پڑھتے، تو عربی میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے ایک حرف کو دوسرے حرف سے چینج کیا تو اس کی معنی میں بہت زیادہ فرق آتا ہے، تو اس لیے آپ نے اس سے گریز کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے لہب، بہیج اور حدید، تو ان میں بھی قلقلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ حافظ۔